الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله مولانا العلي العظيم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی واجب الاحترام قابل قدر صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ ربیع الاول کا بابرکت اور باسعادت مہینہ چل رہا ہے۔ اسی ماہ مبارک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور اسی ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ میں نے خطبے میں قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ہر اس شخص کے لیے جو آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، قیامت کے دن کی امید رکھتا ہے، حساب و کتاب کی امید رکھتا ہے، اس سے چاہیے کہ وہ آپ کے طرز زندگی کے مطابق زندگی گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری، میں چند اعمال اور اوصاف عرض کروں گا جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو آپ کی زندگی کے وہ اعمال، اطوار، طور طریقے کیسے ہیں۔ عموماً ہمارے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان پہلوؤں کو تو بیان کیا جاتا ہے جس کا تعلق آپ کی ولادت سے ہو، آپ کی زندگی سے ہو، آپ کے غزوات سے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ازواج مطہرات سے ہو، آپ کے اسفار سے ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کیسے گزری، آپ کے اپنے اعمال اور اوصاف کون کون سے تھے، یعنی آپ کی اپنی عملی زندگی کے پہلو عموماً ہمارے یہاں نظر انداز کر دیا جاتا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اصل اسوہ حسنہ آپ کی یہ عملی پہلو ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو تھا دین میں استقامت۔ آپ کی دین میں استقامت کتنی ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، توحید کا مشن شروع کیا اور لوگوں کو دین کی طرف بلایا، تو مشرکین مکہ آپ کے مخالف ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کے جو اپنے چچا تھے وہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے۔ تو یہ سب جتنے بھی مشرکین مکہ جو آپ کے مخالف ہو گئے تھے، آپ کے دشمن بن گئے تھے، وہ سب کے سب آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ تم اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہماری بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے معبودوں کی لات منات عزا کی نفی کرتا ہے، تم اس کو سمجھاؤ یہ ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہے اور اپنی اس دعوت سے باز آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا ابو طالب نے بلایا اور بلا کر کے کہا بھتیجے، اس طرح مشرکین کے نمائندے ایک گروہ بنا کر میرے پاس آئے تھے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ اپنی دعوت سے باز آ جائیں، آپ لوگوں کو توحید کا درس نہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے چچا سے کیا کہا، کیا جواب دیا؟ فرمایا چچا جان، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور مجھے یہ کہیں کہ آپ اپنی دعوت سے پیچھے ہٹ جاؤ، میں تب بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو آپ دیکھیے کہ آپ کی دین میں کتنی استقامت ہے، باوجود یہ کہ آپ علیہ السلام کیا ہیں، سب کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، لیکن جب بات توحید کے عقائد کی آتی ہے تو آپ دین پر اتنے ثابت قدم ہوتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے ہاتھوں میں چاند اور سورج یہ لوگ رکھ دیں پھر بھی میں دین سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔
یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں استقامت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا کیا معمول تھا؟ باوجود یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، لیکن آپ کی رات کی عبادت اتنی طویل ہوتی تھی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی تھی اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی لغزشوں کو تو معاف کر دیا ہے، آپ اتنی عبادت کیوں فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اللہ کا شکر کرتا ہوں اور شکر کرنے کے لیے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ تو آپ کی زندگی کا ایک پہلو ہو ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے اتنی کثرت سے عبادت کی ہے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا، آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کا قیام کتنا طویل ہوتا تھا۔ ہمارے لیے اس میں بھی ایک پہلو ہے زندگی گزارنے کا۔ سنتے جائیے، اس ربیع المبارک کے مہینے میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو دیکھنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کا قیام کتنا طویل ہوتا تھا۔ ہمارے لیے اس میں بھی ایک پہلو ہے زندگی گزارنے کا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کی پیچھے نیت باندھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام اللیل فرما رہے تھے، کہا میں سن رہا تھا۔ آپ تلاوت فرما رہے تھے، آپ نے تلاوت شروع کی، 4 رکعت نماز کی نیت باندھی ہے۔ کتنے رکعت کی؟ 4 رکعت نماز کی نیت باندھی ہے، اور سورہ فاتحہ اور آپ نے سورہ بقرہ پڑھی، اور آہستہ آہستہ آواز میں ٹہر ٹہر کر بڑے اطمینان کے ساتھ ترتیل کے ساتھ میں سمجھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ مکمل کر کے رکوع کریں گے، آپ کی قرات مکمل ہو جائے گی، لیکن آپ نے سورہ آل عمران پڑھنا شروع کی۔ میں نے سوچا اب بس کر دیں گے، لیکن آپ نے سورہ نساء بھی پڑھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ آپ یہاں پر بس کر دیں گے، آپ نے سورہ مائدہ بھی پڑھی۔ اب راوی کو شک ہے کہ آپ نے سورہ انعام پڑھی یا نہیں، تو گویا کہ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5.25 سے پارے یا 6.25 سے پارے کی تلاوت فرمائی ہے۔ تو آپ کی رات کا قیام کتنا طویل ہوتا تھا۔ تو اب ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں، ہمارا رات کا کوئی حصہ شاید ایسا نہیں گزرا، پوری زندگی میں کوئی رات ایسی نہ گزری ہو کہ ہم نے 5 سے 6 پارے تلاوت کیے ہوں، اتنی ترتیل و تجوید کے ساتھ، اور اتنا ٹہر ٹہر کر ہم نے پڑھا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے کہ آپ علیہ السلام کیسی زندگی گزار کر گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کتنی ہے، آپ کتنے نرم مزاج تھے، آپ کا معاف کرنا آپ کی زندگی کا ایک وصف رہا ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ایک دیہاتی، ایک اعرابی، ایک بدو شخص آتا ہے اور مسجد نبوی میں آ کر پیشاب کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں موجود ہیں، صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ اس اعرابی شخص کو مارنے کے لیے صحابہ کرام کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا آؤ چھوڑ دو اس سے، اور اس سے بلاتے ہیں
اور بڑی نرمی کے ساتھ اس سے سمجھاتے ہیں، اور صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں 2 ڈھول پانی کے ڈال دو، پانی ڈال دو۔ صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، اللہ نے تمہیں اس دنیا میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے تمہیں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے تمہیں اس دنیا میں تنگیاں، سختیاں اور تکلیفوں کے لیے نہیں بھیجا۔ پھر آپ نے اس اعرابی، اس بدو شخص کو سمجھایا، بڑے پیار سے سمجھایا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس مسجد میں صرف اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، ذکر کی جگہ ہے۔ آئندہ تمہیں کوئی بھی حاجت ہو تو تم صحراؤں میں جاؤ، جنگلوں میں جاؤ، جنگل کی طرف جا کے اپنی حاجت پوری کیا کرو۔ تو دیکھیں کہ آپ کی زندگی کا ایک وصف، آپ کی زندگی میں نرمی کتنی ہے، آپ نے کتنے محبت بڑے انداز سے سمجھایا۔ اب یہ آدمی کسی مسجد میں پیشاب نہیں کر رہا ہے، یہ بدو کسی عام مسجد میں پیشاب نہیں کر رہا ہے، کون سی مسجد؟ مسجد نبوی میں کر رہا ہے، اور میرے اور آپ کی موجودگی میں نہیں کر رہا، بلکہ امام الانبیاء، محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، صحابہ جیسی مقدس جماعت کی موجودگی میں، لیکن آپ کی زندگی کا وصف نرمی تھا، اس لیے آپ نے اسے بھی معاف کر دیا اور پیار سے سمجھا دیا۔ نرم مزاجی جن کی شان ہوتی ہے، جو اپنی کردار سے، اپنے اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ لینے میں کامیاب ہوتی ہیں۔ سرکار دو عالم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کیجئے، پیغمبر علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو آپ پڑھیے، اللہ نے کیسی مٹاس آپ کی زبان میں پیدا فرمائی، کیسی شیرینی اور حلاوت آپ کی کردار کے اندر پیدا فرمائی کہ سخت سے سخت مخالف کے لیے بھی کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی غیر مناسب اور نازیبا جملہ نہیں سنا ہے۔ گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے، آپ نے اپنی ذات کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کبھی بھی کسی انسان کو معمولی سی تکلیف بھی نہیں پہنچائی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ترین مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ خود فرمایا کرتے تھے لقد اوذیت فی اللہ لا یؤذی احد قبلی، اور لوگوں اللہ کے راہ میں مجھے جتنا ستایا گیا، مجھے جتنی تکلیفیں دی گئی، مجھے جتنا پریشان کیا گیا، آج سے پہلے کبھی بھی کسی انسان کو اتنا نہیں ستایا گیا، لیکن اس کے باوجود تاریخ گواہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ان مخالفتوں کے جواب میں کبھی بھی کوئی ایسا عمل نہیں کیا اور کوئی ایسا جملہ اپنی زبان سے ادا نہیں کیا جو تہذیب کے دائرے سے باہر نکلتا۔ اسی مزاج کو اختیار کرنے کی تاکید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو کی کہ یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی پہلوؤں کو دیکھیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند واقعات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، تو ان واقعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ لوگوں اگر تمہیں مجھ سے سچی عقیدت اور محبت ہے تو میری زندگی گزارنے کا جو انداز ہے وہی انداز تمہارا بھی ہونا چاہیے، میرے ماننے کا جو طریقہ ہے وہی طریقہ تمہارا بھی ہونا چاہیے، اور میں جس انداز میں گفتگو کرتا ہوں تمہیں بھی اسی انداز میں گفتگو کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری، اس زندگی کو، ان پہلوؤں کو ہمیں سامنے رکھنا ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔